السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بادشاہ بننا یا سردار بننا یا قوموں کو گائیڈ کرنا، لیڈ کرنے کے لیے کون لوگ زیادہ حقدار ہیں؟ کیا یہ صرف مالداروں کا حق ہے جیسا کہ آج کل کا رواج ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس آیت میں ملے گا، جس میں اللہ نے خود بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ مقرر کیا اور پھر اس کی صفات بیان فرمائی۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد باسا مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تالوت، تالوت کو بارکن بادشاہ۔ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ جب ہم نے پڑھا تھا تو بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جب زیر عتاب آ گئے اور اللہ نے ان کی ایک دشمن قوم ان پر مسلط کر دی، تو آخر تنگ آ کر وہ اپنے نبی کے پاس گئے کہ جناب کچھ کیجئے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑیں گے، مریں گے، اور ہمارے اوپر ایک ایسا امیر مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم لڑیں اور اپنے حقوق واپس حاصل کر سکیں۔ جو کہ انہوں نے اصل میں یہ ہوا تھا کہ وہ قوم دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گم ہو کر وہ قوم بزدل ہو چکی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب ان میں سے کچھ لوگ یا وہ قوم گئی نبی کے پاس، تو انہوں نے کہا جناب کوئی بادشاہ مقرر کر۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایک نبی، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے فلاں شخص کو یعنی طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب دنیاوی سوچ تھی، وہ اپنی سوچ کے مطابق بولے، کالو، وہ بولے، انا، کیسے۔ بنی اسرائیل کے خاص بات ہے کہ انہوں نے ہر بات پہ، ہر حکم پہ اعتراض کیا، تو ابھی بھی انہوں نے اعتراض کیا نبی کے حکم پہ۔ کالو، وہ بولے، انا، کیسے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، وہ بولے اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، یعنی وہ ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، ونحن، اور ہم، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بالملک کی، بادشاہت کے، منہ، اس سے۔ اب وہ کہنے لگے ہم تو اس کی نسبت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو نبی کے اوپر نے اعتراض کر دیا کہ جناب آپ نے اسے کیسے بادشاہ مقرر کر دیا؟ ولم یوتا، اور اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ طالوت کو نہیں دی گئی ساتم وسعت من المال، مال سے، یعنی ان کے خیال میں جو مالدار ہوتا تھا نا، سردار ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، وہی بادشاہ بننے کا حقدار تھا۔ جیسے کہ آج کل لوگ سوچتے ہیں پیسے والے کا زور ہے، وہی بادشاہ بنتے ہیں، وہی حکومتیں قبضے میں کرتے ہیں، وہی حکومتیں بناتے ہیں، وہی حکومتیں گراتے ہیں۔ تو یہ جہالت، یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم میں سے مال میں بہت پیچھے ہے، اسے مال میں وسعت نہیں دیا، ہم سے زیادہ امیر کبیر ہے۔ کالا، نبی نے کہا، اس نے کہا، ان بے شک اللہ، اللہ بے شک استفا ہو، اسے چن لیا ہے، علیکم، تم پر، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے۔ اب جو اللہ نے چنا ہے تو پھر ظاہر ہے ماننا پڑے گا۔ بازار، اور کس بنیاد پر چنا ہے؟ بازادہ، اور اسے زیادہ دی ہے، بسطتاً، وسعت، فی العلم، علم میں، بل جسم، اور جسم میں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم میں وسعت زیادہ دی ہے، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہے اور علم بھی زیادہ ہے۔ اور اصل میں یہی دو چیزیں ہیں جو بادشاہت کی یا سرداری کا حقدار کسی کو بناتی ہیں۔ اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کے پاس کام کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ واللہ، اور اللہ، یوتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہت، جسے یشاء، چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے کام میں
غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پوری طرح قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اور وہ ملک اصل میں بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا کے اوپر کون حاکم ہے؟ اللہ۔ اور وہ اپنا ملک جسے دیتا ہے چلانے کے لیے، اسی کو اپنی مرضی سے دیتا ہے، اور اس لیے طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، لہٰذا یہی تمہارا بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت پہ آمین کہو۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور نہیں دی گئی ہے اسے وسعت مال کی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا تم پر، اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم میں اور جسم میں۔ ظاہر ہے لیڈر کی یہی دو حیثیتیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے اور کام کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور بہت علم والا بھی ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ بنانے کی خواہش اپنے پیغمبر سے ظاہر کی، تو اللہ نے بنی حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، کہا یہ تمہارا بادشاہ بنے گا۔ یہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، تو قوم نے کہا کہ ہم تو زیادہ عزت والے ہیں، ہم تو زیادہ مال والے ہیں، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مفلس شخص ہے، اور ہم سے زیادہ دولت مند بھی نہیں ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے جواب دیا، یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کے بجا ضروری ہے۔ اور جو دو باتیں بیان کی گئی، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی تم میں وہ بڑے عالم ہیں، اللہ نے اسے علم میں وسعت و فراوانی بخشی ہے۔ دوسرے یہ کہ جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے مقابلہ میں زیادہ طاقتور ہے۔ ظاہر ہے لڑائی اگر کرنی ہے تو کسی اہل کی سرکردگی میں ہی کرو گے نا، تبھی لڑائی جیتو گے۔ حکومت اور سرداری کے لیے اللہ نے جو دو خصوصیات بتائی ہیں یہاں پہ، یہ ہے کہ علم میں بھی اور جسم میں بھی، صلاحیتوں میں بھی وہ بندہ بہتر ہونا چاہیے، دماغ والا ہونا چاہیے، لڑائی کے فنون سے بھی اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، کبھی ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، شجاع اور بہادر بھی ہونا چاہیے۔ اور ملک اصل میں کس کا ہے؟ ملک کا مالک کون ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے۔ اصل مالک اللہ ہے، اور مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے لوگوں کو کچھ لوگوں کا اوپر سردار مقرر کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ایک بادشاہ کی سرکردگی میں ایک ہی سمت پہ چلتے ہوئے ترقی کریں اور ایک ہی راستے پہ چلیں۔ تو ایک لیڈر ہونا ضروری ہے، لہذا اللہ سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے جسے چاہے وہ مخصوص کرے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کسے کس چیز کا استحقاق نہیں ہے، اور وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے رستوں پر سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور قرآن پڑھ کر ہم اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے، کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔